مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ احمدی مسلمانوں نے مخالفین جماعت اسلام احمدیہ کو ہر منازع میں شکست دی. قرآن اور حدیث پہ تو وہ بات ہی نہیں کر سکتے. اب وہ دوسرے موضوعات پہ جاتے ہیں اور ان پہ بھی الحمدللہ ان کو شکست ہوئی. چند دن پہلے انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب چشمہ معرفت پہ بعض اعتراض کیے. ان کے جواب انیس بھائی فتح اسلام بھائی نے دیے، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا، ان کو میوٹ کیا اور پورا وقت نہیں دیا. اس ویڈیو میں ہم تینوں حوالے دکھائیں گے اور ثابت کریں گے کہ انہوں نے پھر سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خلاف جھوٹ بولا. استعمال کر کے دوسروں نے بات یہ کی ہے کہ اس یجروید میں یہ بات لکھی بھی نہیں ہے. تیسروں نے بات یہ کی ہے کہ انہوں نے ایک ہندوؤں کے سیکٹ کو سامنے رکھ کے پورے ہندو مذہب کے اوپر گالی دی ہے. یہ تین باتیں کی ہیں. جواب دیں. جی اب میرا وقت شروع ہو رہا ہے. جی ہو گیا شروع. جواب پہلی دیں. بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے عامر صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ یہ قسم کھا کر بتائیں کہ کیا ہندوؤں میں لنگ کی پوجا کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی، اور اس کو خدا کا شریک بنایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے. عامر صاحب بالکل جو منافقت والا رویہ اختیار کر کے کام لینا چاہ رہے ہیں وہ چلے گا نہیں. دوسری بات، میں نے جو اسکرین شیئر کر کے درخواست کی تھی کہ میری اسکرین شیئر کریں، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب خود ہی بیان کرتے ہیں کہ خود ہی اپنے ہاتھ سے شیو جی کی مورتی تو کیا ان کا لنگ و عضو مخصوص بھی بناتے ہیں، پھر خود اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھ رہے ہیں. اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں بلکہ مہادیویوں کے لنگوں کی کو پوجتے ہیں. یہ ثناء اللہ امرتسری کہہ رہے ہیں. اب ناف سے 10 انگلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بڑا ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا ہے کہ ناف سے 10 انگلی نیچے ہے. ثناء اللہ امرتسری کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مخصوص لنگوں کو، مخصوص اعضاء کو پوجتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو پھر بھی اپنی زبان کو جواب میں بہت نرم رکھ کے استعمال کیا ہے. ٹھیک، اس کے آگے چلیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ کہاں ہے حوالہ. اب سنیں شیو پران. اب اگر سکرین میری شیئر کر دیتے ہیں تو یہ حوالہ ساری دنیا دیکھ لے. شیو پران کا حوالہ نہیں ہے، یجوروید ایش اپنشد لکھا ہوا ہے. یار صبر کرو یار، بیچ میں میرا ٹائم حوالہ وہ دیں جو مینشن کیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا عامر حق نے اسی وقت انیس صاحب کو روکا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حوالے تو ان کے پاس ہیں اور ہم نے تو صرف عوام کو دھوکہ دینا ہے. یہ چشمہ معرفت کا حوالہ ہے جس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہندوؤں کو الزامی جواب دے رہے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، اور ساتھ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 2 حوالے دیے جن پہ ان لوگوں نے اعتراض کیا، اور ساتھ حضرت احمد علیہ السلام نے لکھا کہ آپ لوگوں نے لنگ پوجا کی اور یہ ہندوؤں سے ثابت ہے. بلکہ یہاں پہ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ بات لکھی کہ وہ ناف سے 10 انگلی کے فاصلے پر بھی ہے، یہ سب ان کی کتابوں سے ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں باتیں کر رہے. یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی کتاب تغلیب الاسلام ہے. اس میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہندو لوگ ہیں انہوں نے لنگ عضو مخصوص، یہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا عضو مخصوص بھی بناتے ہیں، پھر خود ہی اس کی پوجا کرتے ہیں. اب یہ ثناء اللہ امرتسری ان کے مجدد وہی بات کریں جب ہندوؤں کا جواب دے رہے ہیں. اس پہ یہ لوگ کبھی بھی اپنا منہ نہیں کھولیں گے. پھر ان کے ندوی صاحب بھی یہی لکھتے ہیں کہ بعض ہندوؤں کے فرقے میں آزاد تناسل کی پرستش ہوتی ہے.
اب یہ دیکھیں احمد رضا خان کہتے کہ اس کے 1000 سر ہیں، 1000 آنکھیں ہیں، 1000 پاؤں ہیں، زمین پر وہ سب جگہ ہے، الٹا سیدھا تب بھی 10 انگلی کے فاصلے پر ہے۔ پھر جلد 15 میں وہ کہتا ہے 10 انگلی کے فاصلے پر ہر آدمی کے آگے بیٹھا ہے۔ پھر یہ دو آخری حوالے جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چشمہ معرفت میں ذکر کیا اور دونوں موجود ہیں۔ ان لوگوں نے صرف جھوٹ بولا اور عوام کو دھوکہ دیا۔ یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ حوالہ دیا اپنشد سے اور لکھا کہ منتر 15 اور 17 سے ظاہر ہے کہ پرمیشور سورج بھی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں جو حوالہ ساتھ ہم نے دیا اس میں واضح لکھا ہے او پشن او سن، کہ اے پشن اے سورج، اور اس کے اوپر یہی لکھا ہے کہ جو حق کا چہرہ ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے۔ پھر دوسرا بھی حوالہ ہمیں اسی وقت مل گیا تھا جب ہم نے یجورویدا میں دیکھا، اس میں واضح طور پہ وہی بات لکھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی، کہ لکھا ہے کہ پرمیشر حمل کے اندر رہتا ہے اور تولد ہو کر بہت سی صورتیں اور شکلیں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سچی بات کی، لیکن مخالفین جماعت اسلام احمدیہ کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ تحقیق کریں، بلکہ جب آپ علیہ السلام نے ہندوؤں کے خلاف بھی قلم کا جہاد کیا، انہوں نے وہاں پہ بھی اعتراض کیا، جبکہ اسلام کا دفاع کرنے والے صرف ایک ہی تھے۔